الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ مشکات شریف کتاب الایمان فی الاسلام والاحسان۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو قرآن مجید سے آیات اور ایک حدیث پاک مشکات شریف سے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ پرانی آیات کا ترجمہ یوں ہے: بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے: احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو بس اس کو جان لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے اللہ رب العالمین کے دین اسلام جو حق دین ہے، اس کی دو حیثیتیں ہیں، پھر اس کی حفاظت کے دو وعدے ہیں۔ اسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور دین کے قیام اس کی حفاظت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید میں دو وعدے کیے گئے۔ ایک یہ لیظہرہ علی الدین کلی، ایک یہ کہ اس دین کو ادیان عالم پر غالب کیا جائے گا۔ لیظہرہ علی الدین کلی، ہر دین پر اسے غالب کر دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ حفاظت کا ذمہ یہ لیا، وعدہ کیا، انہ لحافظون، میں آج غلط پڑھ گیا ہوں، انا لہو ہے، انا لہو لحافظون، یعنی یہ دوسرا وعدہ ہے۔ ترجمہ جس کا ہے کہ بے شک اس دین کی حفاظت کی جائے گی۔ دین کی جو اقامت ہے اس کا وعدہ اور دین کی حفاظت کا وعدہ، اس سے مراد یہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس مدد اور نصرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام ادیان، تمام دینوں پر غالب آیا۔ اس دین کی اشاعت سے دراصل مقصود یہ تھا کہ عرب و عجم کے رہنے والوں کی اصلاح ہو اور ظلم و فساد کا پوری طرح قلع کما کر دیا جائے۔ جو پہلا وعدہ ہے، وعدہ الہی، اس کی تکمیل کے لیے ریاست مدینہ عمل میں آیا، غزوات سرایہ ہوئے، فتح مکہ ہوئی، عرب کی فتوحات ہوئیں، بلاد روم، شام اور ایران فتح ہوئے، الغرض عہد رسالت، عہد خلافت راشدہ، اور اس کے بعد دین اسلام کا تمکن و اقتدار دنیا میں بڑھتا چلا گیا۔ یہ ذمہ داری خلفائے اسلام اور امراء سلاطین اسلام کے ذریعے پوری طرح کی گئی اور کرائی گئی، اور جہاں تک حفاظت دین کا، یعنی دوسرا جو کام ہے دین کی حفاظت، اس کا وعدہ، اس وعدہ کی تکمیل کا تعلق تو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ دین محمدی کی دو حیثیتیں ہیں، یعنی اس کا
وعدہ کی تکمیل کا جو تعلق ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین محمدی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ظاہری حیثیت ہے، دوسری باطنی حیثیت ہے۔ دین کی جو ظاہری حیثیت ہے اس کا مقصد مصلحت عامہ کی نگہداشت ہے اور اس کی دیکھ بھال ہے، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ احکامات اور معاملات جو اس مصلحت عامہ کے لیے بطور ذرائع و اسباب کے ہیں، ان کا قیام عمل میں لایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور ان کی ساتھ ساتھ اشاعت کی کوشش کی جائے۔ جن چیزوں سے مصلحت عامہ پر زد پڑتی ہے اور جن امور کی وجہ سے اس مصلحت عامہ میں تعریف ہوتی ہے، ان کو سختی سے روکا جائے، جیسے عقیدہ ختم نبوت مسئلہ ہے اور اس کو سختی سے روکا جاتا ہے۔ یہ تو عزیزان گرامی قدر ہوئی دین کی ظاہری حیثیت۔ اب رہا اس کی جو باطنی حیثیت ہے، اس کا معاملہ ہے نیکی اطاعت کے کاموں میں دل بہلنا، دل لگنا، اچھے اثرات پھر دل پر مرتب ہونا، ان کے احوال اور قوائف کی تاثیر پھر یہ ہے کہ مقصد ہو اور نصب العین ہو۔ جب یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ دین کی ظاہری اور باطنی دو حیثیتیں ہیں، تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ دین کی اقامت کے بعد، دین کا غلبہ ہوا، اقامت ہوئی، رسول کریم علیہ السلام سے دین کی حفاظت کا پھر جو وعدہ کیا گیا، اس کی حفاظت کے لیے بھی دو حیثیتیں ہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اس کی تفصیل پھر یوں ہے، جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو اس وعدہ کی بھی دو شکلیں پیدا ہو گئیں۔ وہ بزرگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی حفاظت کی استعداد رکھتے تھے، وہ تو دین کی ظاہری حیثیت کے محافظ بنے۔ یہ فقہاء، محدثین، غازیوں اور قاریوں کی ایک جماعت ہے۔ چنانچہ ہر زمانے میں اہل ہمت کی یہ جماعت مصروف عمل ہمیں نظر آتی ہے، اب بھی نظر آتی ہے۔ دین کی تحریف کی اگر کہیں سے کوشش ہو تو یہ لوگ اس کی تردید میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تعلیم و ترغیب کے ذریعے یہ بزرگ مسلمانوں کو علوم دین کی تاثیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور انہی سے ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ دین کے محافظین کا دوسرا گروہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے باطن دین کی حفاظت، جس کا دوسرا نام تصوف اور احسان رکھا گیا ہے، اور جو حدیثوں میں یہ آتا ہے، کبھی میں نے حدیث بھی پڑھی ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت تجھ میں نہیں پیدا ہوتی تو کم از کم اتنا خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس میں جو گروہ ہے وہ صوفیہ کرام کا ہے، جو قرآن و سنت کو سیکھتے ہیں، پھر سیکھنے کے بعد اسے اپنے جسم پر لاگو کرتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان کو لذت ملتی ہے۔ یہ لوگوں کو تزکیہ نفس کی دعوت دیتے ہیں، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے، اسی کو جو ہے احسان کے نام سے موسوم حدیثوں میں کیا گیا ہے، اسی کو قرآن مجید نے یزکیہم سے تعبیر کیا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا۔ پھر جب یہ انسان ان امور سے یعنی گناہ کے امور سے پاک ہو جاتا ہے، دل نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، شیطان کا دخل عمل کم ہو جاتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، تو پھر نیکی کی طرف یہ شخص جو اولیاء کرام جنہیں کہتے ہیں ابھرتے ہیں، اشخاص ہی ابھرتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ عمل شروع کرتے ہیں، ان کی شخصیت بڑی جاذب نظر ہوتی ہے، لوگوں کا ایک جمع غفیر ان کے گرد جمع رہتا ہے، ان کی ایک نظر اور زیارت کا متمنی ہوتا ہے۔ ان کی جو نشانیاں یہ ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں میں تھوڑی سی عرض کر دوں، وقت کم ہے، تو ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگوں میں ان کا چرچا ہوتا ہے، ان کی جو ظاہری اور باطنی کیفیات ہیں یا حالت ہے ان میں تضاد نہیں ہوتا، جو باہر ہیں وہی گھر میں ہیں، یعنی ان کے قول و فعل میں فرق نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا، ان کی جلوت اور خلوت ایک ہوتی ہے۔ پھر
قرآن مجید جہاں سے بھی ان سے آپ سوال کریں گے جواب دیتے ہیں قرآن مجید سے. احادیث مبارکہ پہ انہیں کافی ہولڈ ہوتا ہے. یعنی نظام شریعت کو جس میں عقیدہ مضبوط، جو اعمال ہیں وہ معاملات ہیں، اخلاق ہے، یہ اس چیزیں ساری مہم چیزیں، عقیدہ پختہ راسخ العقیدہ، معاملات میں درستگی، اخلاق اور عبادات، یہ بڑی کمال کی ان کی ہوتی ہیں. تو ظاہر جو ہوتا ہے ان کا وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اور دل ان کا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مستغرق رہتا ہے. بے شک کہیں بھی بیٹھے ہوں ان کا دھیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. ان کی نشانی میں سے ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ کلمہ گو، کسی بھی کلمہ گو کو، چاہے وہ کسی جماعت یا کسی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو، یہ کافر نہیں کہتے. کیونکہ انہیں حدیثوں کا پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص، حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کرنے لگے تو اس کے سینے میں صرف اتنا علم ہو لا الہ الا اللہ، تو وہ جنتی ہے. چونکہ انہیں دین پر ہولڈ ہوتا ہے، علم شریعت پر، تو وہ یہ بھی حدیثوں سے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ایک شخص ہے، بڑی طویل حدیث ہے، مفہوم بیان کروں، ایک شخص ہے ساری عمر جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ جہنم اس کے ایک قدم کے فاصلے، ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہ جاتی ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے. اسی طرح اس کے مقابل ایک شخص ہے جو ساری عمر جنتیوں کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ جنت اس کے ایک قدم کے فاصلے پر رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. یعنی کتنا، تو پوری زندگی میں ابھی انسان مرا بھی نہیں ہے، نہ جانے سے کتنی زندگی. یہ ان احادیث کی بنیاد پہ کسی کو کافر نہیں کہتے. یہ ان کی خاص نشانی ہے. جب ان سے پوچھیں جی فلاں جماعت، یہ دین اسلام کی بات ہے، دین اسلام میں جو فرقے بنتے ہیں، 73 فرقے نہیں بننے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ کافر نہیں کہتے، کسی پہ ایسا الزام نہیں لگاتے. پھر یہ ان کی ایک اور خاص تعریف ہوتی ہے، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہی ہمیشہ گناہ گار سمجھتے ہیں. بہت ساری اس طرح کی ان کی تعریفات ہوتی ہیں. پھر لوگوں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، ان کا اپنا کام کرتے ہیں، ذریعہ معاش ہوتا ہے. اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ روزی کمانے کا وقت بھی نہیں ملتا. اسی کو قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. وہ اللہ کے فقیر اولیاء اکرام جو ہے وہ زمین پر نا اللہ کے راستوں میں گھرے رہتے ہیں، یعنی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں، کبھی آنکھوں سے، کبھی گفتگو سے، کبھی کلام سے. جیسا بندہ ہوتا ہے، ان کے پاس روزی کمانے کا وقت نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود روزی کماتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے، تو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، جاہل لوگ ہوتے ہیں، یا سبہم الجاہل اغنیاء، تو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں انہیں سمجھتے ہیں یہ تو بڑے امیر کبیر ہیں، غنی ہیں، کیونکہ ان کا ڈریس بڑا کمال کا ہوتا ہے، اعلیٰ ڈریس پہنتے ہیں، اعلیٰ سواری رکھتے ہیں، گھر بار ہر چیز فٹ فاٹ ہوتی ہے. من التعفف، یعنی یہ مانگتے نہیں ہیں لیکن ہر چیز ان کی فٹ ہے. جاہل لوگ یہی کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں تعرفهم بسیماہم، اے مصطفیٰ آپ ان کو چہروں سے پہچانتے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی نشانی یہ ایک تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. پھر لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں. یہ ان کی میں نے کچھ نشانیاں آپ کو بیان کی ہیں. 14 منٹ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گیا یہ ٹائم. تو بہت ساری نشانیاں ہیں. مین نشانیاں جو میں نے آپ کو بتا دی، کسی کو کافر نہیں کہتے، کسی پہ ایسے فتوی کفر کے نہیں ڈالتے. یہ اولیاء کرام ہیں، یہ باطنی تعلیم والے بندے ہیں. ظاہری والے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھپی پکڑی ہے تو ٹھک ہاذا شرک، وہ لگاتے رہتے ہیں، اللہ جانے اور وہ جانے. لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہتے، یہ باطنی لوگ ان کو بھی کافر نہیں کہتے. جو دوسروں کو کافر کہتے ہیں ان کو بھی کافر. یہ بڑی نشانی موجودہ دور میں جو بڑی اہم ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.